بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ہمارا درس آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے جاری تھا۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل اس کا 10واں باب پڑھیں گے۔ بعد از حدیبیہ تا رحلت شریف، سلاطین کے نام دعوت اسلام۔ صلح حدیبیہ کے بعد ہر طرف امن و امان کی فضا ہو گئی۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چونکہ تمام جہاں کی طرف نبی ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ اسلام کا پیغام تمام دنیا میں پہنچایا جائے۔ چنانچہ آپ نے مختلف بادشاہوں کی طرف قاصدوں کے ذریعے خط روانہ فرمائے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، قاصد کا نام یعنی جن کے ذریعے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام بھیجا، ان کا نام حضرت داحیہ کلبی، شہر کا نام ہے بیت المقدس، اور بادشاہ جس کی طرف خط بھیجا گیا تھا اس کا نام تھا ہرقل قیصر روم۔ اسلام کی حقانیت کا قائل ہوا، مگر سلطنت کی لالچ میں کلمہ پڑھنے سے محروم رہا۔ اچھا، یہ جو ہے ہا کے نیچے کسرہ ہے اور را پہ زبر ہے، قاف ساکن ہے، ہرقل ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ تیسفون کے شہر کی طرف آپ کو بھیجا گیا۔ کسریٰ خسرو پرویز خط کو پھاڑ ڈالا، اس کے بیٹے نے اسے قتل کر ڈالا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ حضرت عمر بن امیہ اکسوم کی طرف بھیجے گئے، اکسوم شہر کی طرف بھیجے گئے، اصحمہ نجاشی بادشاہ کی طرف بھیجے گئے، خط کی تعظیم کی اور اسلام قبول کر لیا۔ حضرت حاتب بن ابی بلتعہ اسکندریہ مقوقس شہر مصر خط کی تعظیم کی مگر مسلمان نہ ہوا۔ قیمتی تحائف آپ علیہ السلام کی طرف بھیجے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیجے۔ حضرت علا بن حضرمی بحرین کی طرف بھیجے گئے، منذر بن ساوا شخص کی طرف بھیجے گئے، خط کی تعظیم کی اور قوم کے اکثر افراد کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر بن عاص عمان کی طرف بھیجے گئے، جولندی کے 2 بیٹے جسفر اور عبد، یہ کئی کتابیں آپ کو یہ سین کی جگہ یا ملے گا جیفر، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ خط کی تعظیم کی، دونوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت سلید بن عمر یمامہ کی طرف بھیجے گئے اور حوزہ بن علی خط کی تعظیم کی، قاصد کا بھی احترام کیا، مگر حکومت کے بدلے میں اسلام قبول کرنے کی شرط رکھی جو منظور نہ فرمائی۔ حضرت شجاع بن وہب یہ غوطہ دمشق، حارث بن ابی شمر غسانی مغرور خط کو پھاڑ کر برہم ہو گیا اور اپنی فوج کو تیاری کا حکم دیا۔ اس وجہ سے غزوہ موتا اور غزوہ تبوک جیسے معرکے پیش آئے۔